محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تعلق اسلامی تاریخ سے بڑا گہرا ہے، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا، جب کہ کفر، شرک، ظلم کی تاریکیوں میں ملوث تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے روشنی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بابرکت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو مبارک قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین برکتوں والا دین ہے، حتیٰ کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبارک بنایا ہے۔ لیکن آج بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس مبارک مہینے میں ہم عید، میلاد اور دیگر بہت سی ایسی چیزوں کا ارتکاب تو کرتے ہیں جو سلف سے اور صحابہ کرام سے یا علماء سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو برکتیں لے کر کے آئے تھے، ہم ان برکتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہمیں وہ برکتیں کس طریقے سے حاصل ہوں، ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کے شکار ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مجلس منعقد کرتے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام کو، مدینہ منورہ کو، جزیرے عرب کو اللہ تعالیٰ نے کن کن برکتوں سے نوازا، ہم اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم خود ان برکتوں کے حقدار بنے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول اس معنی میں تو مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، لیکن اس معنی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خیرات اور برکات اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے، ہم بھی اس کے حقدار کیسے بنیں۔ اس لیے ساتھیوں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر برکتوں سے نوازا تھا، اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کھانے میں ہی برکت ہوتی تھی، آپ کی وجہ سے مال میں بھی برکت ہوتی تھی، آپ کی وجہ سے افراد میں بھی برکت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جگہ میں بھی برکت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زمانے میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کی برکات اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر کثیر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف آپ کی زندگی ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی رہتی دنیا تک آپ کی برکتیں باقی رہیں گی، اور صرف اسی دنیا ہی میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکتوں کا سلسلہ قیامت کے دن بھی جاری رکھے گا۔
اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے حقدار ہم بھی کیسے ہو سکتے ہیں، اس طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل ہوں، ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہماری اولاد میں، اور ہمارے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کس طریقے سے پہنچیں، اور ہم اس کے کس طریقے سے ایک پیغامبر ہو سکتے ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ساتھیوں ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی سب سے پہلے میں ایک مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کو مبارک بنایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم لوگ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی میں ایک جگہ ایک ایسی چٹان پیش آ گئی، ایک ایسی چٹان سامنے آئی کہ اس پر کدال ماری جاتی تھی، اس پر فاوڑے چلائے جاتے تھے، تو وہ کدال اپنی جگہ لگ کر کے واپس ہو جایا کرتی تھی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تمام صحابہ نے اپنا زور آزما لیا، لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اور خندق کی کھدائی آگے بڑھنے میں یہ پریشانی پیش آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اب نیچے جاتا ہوں، میں اترنے والا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بھوک سے پتھر باندھ رکھا تھا۔ آپ نے ساتھیوں آج کل ہمیں اور آپ کا اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اور آپ آج کل بھوک سے نہیں کھاتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے کھاتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا کھانا کھا لیں، شام کے کھانے کا وقت ہو گیا شام کو کھانا کھا لیں، ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس کیسے ہو؟ صحابہ کرام یا ہمارے باپ دادا کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ بھوک لگتی ہے تو بھوک کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، نیچے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کے جیسے ہی ایک بار اس کے اوپر کیا ہے تو وہ چٹان ریت کا تودا بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس نکلے تو مجھ سے آپ کی کیفیت دیکھ کر کے رہا نہ گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت دیکھی ہے وہ لائق صبر نہیں ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے جو ہم نے آپ کی کیفیت دیکھی ہے، ہم نے محسوس کیا ہے آپ کے چہرے کے اثر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بھوکے ہیں، لہذا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو کھانے کا انتظام کرو۔ وہ پاک بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایمرجنسی کے لیے تھوڑے سے جو بچا کر کے رکھے ہیں، اور وہ گھر میں بکری کا جو بچہ ہے ایسا کیجئے کہ آپ بکری کا بچہ ذبح کیجئے اور جو کو پیس کر کے میں اس کا آٹا بناتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بکری ذبح کرنے لگا اور بکری کو ذبح کیا، اتنی دیر میں وہ آٹا پیس کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ تو ہماری بیوی کہتی ہے کہ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ دو ایک صحابی کو آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر کے آئیے، اس لیے کہ جو 1000 صحابہ وہاں پر خندق کھود رہے ہیں ہر ایک کے لیے کافی اتنا کھانا کافی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم گوشت کو ہانڈی میں رکھ کر کے آگ پر رکھو، چولہے پر رکھو اور آٹا گوندھو، اتنی دیر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں ایک بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے
تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ دو ایک صحابی جو ہوں ان کو ساتھ لے لیجئے اور آپ تشریف لے آئیے۔ آپ نے پوچھا کتنے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا یا آدھا سا جو رہا ہوگا اور ایک چھوٹی سی بکری ہے اس کو ہم نے ذبح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر طیب، یہ تو بہت اچھا اور بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے۔ لہذا آپ نے پوری فوج میں اعلان کر دیا کہ جابر ابن عبداللہ نے تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ کہا اب مجھ سے رہا نہ گیا کہ اب میں کیا کروں، ادھر سے میری بیوی کی باتیں سننی پڑے گی، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو آپ بلا کے لے آنا، اور ادھر شرمندگی ہوگی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہانڈی کو سالن کی جو ہے اسے آگ سے نیچے نہ رکھنا، اسے اوپر ہی رہنے دینا، اور آٹا ابھی گوندھے نہیں، یہاں تک آٹا ابھی روٹی پکانا نہ شروع کرے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری فوج کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب بیوی غصہ ہوئی، مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگی۔ ہم نے کہا اللہ کی بندی، اپنا غصہ بعد میں اتارنا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ معاملہ اتنے ہی کا ہے، لیکن آپ نے سب کو دعوت دے دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میری بیوی سمجھ گئی، کہا کہ آپ کو تم نے بتلا دیا تھا نا کہ اتنے ہی لوگوں کا کھانا ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم نے بتا دیا تھا۔ تو اس پاک بیوی نے کہا کہ تب اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو باہر کھڑے پیچھے آنے کی دعوت دی، آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے ہڈیا کا ڈھکن اٹھایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کی اور اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا اور اسی پر اس کو ڈھک دیا۔ اس کے بعد آٹے کو لیا، اس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کو اسی طریقے سے رکھ دیا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے کہا کہ کسی روٹی پکانے والی کو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ کہتی ہے کہ آٹا صرف 1 کلو 2 کلو کا معاملہ ہے، اس کے لیے روٹی پکانے والے کے بلانے کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور روٹی پکانے والے کو بلایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ میں کلچھل اپنے ہاتھ میں لیا، ہڈیا اپنے سامنے رکھا، پلیٹ منگایا، پلیٹ سے سالن نکالتے، ادھر سے روٹی بنتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے روٹی توڑ کر کے اس کو شریک بنا دیتے، اور 10 صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اندر کتنے صحابی آئے ایک ساتھ، 10 صحابی، باقی دوسرے لوگ انتظار کریں۔ 10 صحابی آتے، پیٹ بھر کر کے کھاتے اور واپس چلے جاتے، ادھر سے روٹی پک رہی ہے، وہ آٹا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، ادھر سے سالن نکالا جا رہا ہے لیکن ہانڈی سے کچھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہاں تک کہ 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہانڈی میں سے ابھی کچھ کم نہیں ہوا ہے، اور آٹا جتنا پکانا شروع کیے تھے اتنا اپنی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں تھی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں صرف ایک میدان میں نہیں، متعدد میدان میں تھی، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا اثر ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے چھوٹے صحابہ میں ہیں، ان کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، ان کے ایک شاگرد نے ایک بار کہا کہ آپ کی عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ 95 اور 94 سال کے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی کمر جھکی نہیں ہے، بالکل سیدھے آپ کی کمر ہے، اور آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جوان کی طاقت رکھتے ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت سعید بن یزید نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے نہ میرے کان
کم سنتے ہیں، کمزور ہوئے ہیں، نہ میری آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے اور نہ مجھے چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، میری خالہ مجھے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ان ابنی شاکن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو ہے، میرا بچہ یہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا، اس سے وضو کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برتن میں وضو کیا تھا اس برتن میں ایک برتن تھا، اس میں پانی میں آپ نے وضو کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی اور اسی پانی سے حضرت صاحب نے یزید کے سر پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اپنے وضو کا پانی پینے کے لیے کہا یہ وہ برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تک میرے جسم کو اور میرے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو سلامت رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو آپ جانیں تو برکت متعدد قسم کی ہے، حتیٰ کہ جہت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں، آپ کے خادم خاص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اپنے اس خادم کے لیے آپ دعا کیجئے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور ان کی اس میں اور اس کے مال برکت عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اثر سے کہ ان کے مال اور اولاد میں برکت ہو، بیان کرتے ہیں 100 سال کے ہو گئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھ سے بتلایا ہے، میری بیٹی نے بتلایا ہے کہ ہم نے اپنے نسل کے 100 لوگوں کو دفن کیا ہے۔ کتنا؟ 100 لوگ، یعنی ان کے بیٹے پوتے اور پڑ پوتے جو تھے وہ کیا ان کی زندگی میں کتنوں کا انتقال ہوا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیں جو باقی رہے ہوں گے وہ کتنا ہوں گے۔ جب 100 کا انتقال ہوا تھا تو باقی رہنے والے کتنے ہوں گے؟ اور کہا انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، تمام لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل لے آیا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ہے کہ میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت 4 جانب ہے، کسی ایک میدان میں نہیں۔ آپ کی وجہ سے انسان کے مال میں برکت ہوتی تھی، انسان کے کام میں برکت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان کے وقت میں برکت ہوتی تھی، آپ کی وجہ سے انسان کے عمر میں برکت ہوتی تھی۔ تو آخر یہ برکتیں جو ہیں کیا آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں؟ قطعاً نہیں۔ آپ کی برکتیں تو وہ ہیں کہ قیامت تک جاری رہیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو ہیں صرف قیامت تک جاری ہی نہیں بلکہ اس کا اثر کہاں دکھائی دے گا؟ حشر کے میدان میں بھی اس کا اثر دکھائی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ میں، میری امت کا ایک فرد ہوگا، ایک فرد، ذرا دیکھیے پورے امت کو نہیں، ایک فرد ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جس کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کے برابر لوگوں کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا۔ یعنی جو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی سفارش کون ایک صحابی کرے گا، ایک آدمی کرے گا۔ تو آپ کی برکت تو قیامت تک رہے گی، لیکن سوال اصل یہ ہے ساتھیوں جس کے لیے ہم نے یہ مضمون کو چھیڑا ہے اور ایک سے زائد جگہ ہم نے یہ مضمون بیان کیا، وہ یہ ہے کہ آخر ہم اور آپ بھی کیسے مبارک بن سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ ہم آپ کی برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے۔ یہ کام تھوڑا سا اور مشکل عمل کام کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے، مشکل ہے نفس اور چاہنے کے لحاظ سے۔ اس لیے کہ انسان کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں،
تو ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض علماء ہیں ساتھیوں، ہم ہندوستان کے علماء کی بات کر رہے ہیں، ایک عالم ہیں جس دن سے وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کا انتقال ہوا، ذرا غور کریں گے، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انتقال ہوا، ان پورے دنوں کو جو کتاب لکھی تھی اس پر تقسیم کیا لوگوں نے، تو روز آنا گویا وہ 3 صفحہ علم کی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، نہیں سمجھا بھی آپ نے؟ اس لیے کہ پیدائش سے لے کر کے 13 14 15 16 سال تک تو کوئی کتاب، یہ کیا ہے؟ یہ تو زمانہ کھیل کود پڑھنے لکھنے کا ہے نا۔ عام طور پر آدمی 19 20 کے بعد بہت بڑا ہے تو لکھنا شروع کرے گا، اور ان کی عمر صرف 39 سال تھی۔ کتنا؟ یہ بھی نہیں کہ بڑی عمر ملی ہے 60 70 80 سال ان کو۔ کتنی عمر ملی ہے ان کو؟ 39 سال۔ جس دن سے پیدا ہوئے اور جس دن ان کا انتقال ہوا، ان اوراق کو تقسیم کیا گیا ان کے دنوں پر، تو روزانہ گویا یہ 3 ورق لکھا کرتے تھے۔ وہ ذرا سوچیں آپ، یہ برکت نہیں ہے؟ جی ہے نا برکت؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا حاصل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اب ہم چند ان باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ آج ہم میں کا ہر آدمی دعا کرتا ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں علماء کہتے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے۔ 4 باتوں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا، تو معنی کیا ہوا؟ ہم 4 باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو بھی آپ نے خبر دی ہے وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ شام کو اپنے گھر میں جاتا ہے، دروازہ اگر بسم اللہ کہہ کر کھولتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر کے اپنا دروازہ بند کرتا ہے، تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پاتا ہے نا۔ اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ نہیں کہا، بسم اللہ کہہ کے دروازہ نہیں بند کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ الحمدللہ، اب تو کم سے کم ہمیں رہنے کی جگہ تو مل گئی، اب ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب بندہ بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا تو کہا الحمدللہ، ہمیں رہنے کی بھی جگہ مل گئی، کھانے کی بھی چیزیں مل گئی۔ ذرا سوچیے، آپ نے خبر دی ہے کہ نہیں خبر دی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے اس کے اوپر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو ہم سے یہ بھول نہ ہوتی۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے ساتھیوں، ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے، کہ گھر میں داخل ہوئے جلدی میں ہے، بسم اللہ نہیں کیا، نکل آئے واپس، فوراً یاد آ گیا۔ مومن ہے، بھولتا ہے، انسان ہے، بھولتا ہے، لیکن غافل نہیں رہ جاتا۔ یہ نہیں کہ چلے گئے اب نہیں، واپس آئے، واپس آ کر کے بسم اللہ کیا، دروازہ کھولا، پھر بسم اللہ کا دروازہ بند کیا، تب اندر گئے۔ ذرا سوچیں، ہم میں کتنے سے لوگ ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم دروازہ اللہ کا نام لے کر کے کھولیں اور اللہ دروازہ لے کر کے بند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اس کی تفسیر میں ہے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے نا۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو، ایک دعا ہے کہ نہیں؟ دعا ہے۔
کہا اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک سے کہا کہ اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ اپنے اہل پر، اللہ تعالیٰ اس لیے تمہارے گھر میں برکت رکھے گا، ہے نا۔ آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو سلام کرتے شرماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں حضرات بتائیں کتنے لوگ اپنے گھر میں جائیں تو اپنے بیوی بچوں کو السلام علیکم کہتے ہیں؟ ذرا سوچیں، بتا دیں، سوچ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی کمی سے ہے۔ تو آپ نے جو خبر دی ہے وہ خبر کیا ہے؟ سچ ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ حق ہے، اسے میں قبول کرنا ہے۔ یعنی معنی کیا ہے؟ جس چیز کو آپ نے جائز قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے جائز ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی عالم، کوئی حاکم اسے حرام نہیں کر سکتا ہے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے واجب ہے، دنیا کا کوئی آدمی اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ میں مثال نہیں دیتا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، دنیا کا کوئی حاکم اور کوئی عالم، کوئی مفتی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا سود حرام ہے، وہ حرام رہے گا، رشوت حرام ہے، وہ حرام رہے گا، عورت کا بے پردہ نکلنا اپنے چہرے کو کھول کر کے حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ آج تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں رہا تو ہاسپٹل میں نرسیں ہم کہاں سے لے آئیں گے؟ آج تو مصیبت ہے نا۔ جہاد پر بھی آپ جائیے تو آپ کو آدھی کپڑا بھی شاید ان کے جسم کے اوپر نہ ہو، ایسی عورتیں ہی آپ کو خدمت کے لیے آئیں گی، ملیں گی نہیں ملیں گی۔ لیکن شریعت نے جس چیز کو ناجائز کہا ہے وہ لوگوں کے کرنے سے حلال نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کی ہے ویسے ہی عبادت کی جائے۔ عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہوگا، ناجائز ہوگا اور حرام ہوگا۔ یہ چار باتیں داخل ہیں آپ پر ایمان لانے میں۔ تو آپ پر ایمان لانا باعث برکت ہے۔ مجھے یاد آیا ابھی چند مہینے ہوئے، شاید سال بھر نہیں ہوئے، انتقال ہوا ایک بڑے عالم کا۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے لیکن وہاں آ کر کے وہ سعودیہ میں نیشنلٹی ان کو ملی اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ غیر مسلم تھے، 16-17 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی اپنے گھر والوں علاقوں سے کہ ان کو مار ڈالیں گے بھاگے، پھر مغربی یو پی گئے، پھر گئے جنوب میں گئے، وہاں سے 6 سال کے بعد پڑھ کر کے واپس آئے۔ کتنا؟ 6 سال کے بعد پڑھ کر کے واپس آئے ہیں۔ عید کا موقع تھا، اعلان ہو گیا کہ عید کی نماز کون پڑھائے گا؟ یہی ہندو کا جو لڑکا ہے وہ عید کی نماز مسلمانوں کو پڑھائے گا۔ سارے علاقے کے ہندو تعجب کر رہے تھے، ارے اس دین میں داخل ہونے کے بعد انسان کو اتنا اونچا مقام مل جاتا ہے، اتنا اونچا مقام کہ اعظم گڑھ جو علماء کی جگہ ہے، علماء کا مرکز ہے اعظم گڑھ، پورے ہندوستان میں جتنے علماء اعظم گڑھ میں شاید کسی اور شہر کے اندر ملے، کسی اور ضلع کے اندر ملیں، اور جتنے دینی مدرسے اعظم گڑھ میں ہیں کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گے آپ کو، جتنا اعظم گڑھ میں دینی مدرسے ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اور وہاں پر امامت کون کر رہا ہے؟ ایک 19 سال 20 سال کا ایک ہندو بچہ جو ابھی چند سال ہوا مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کی برکت ہے تو اور کس کی برکت ہے ساتھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی برکت نہیں تو اور کس کی برکت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں ساتھیوں میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مستلق کے اوپر حملہ کیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ یعنی حملہ کرنے کے لیے کیا ہے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ اپنی تیاری مکمل کریں آپ نے اچانک ان کے اوپر حملہ بول دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیار نہیں تھے اور بھاگ کھڑے ہوئے، جس میں ان کے جانور، ان کی عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے۔ ان گرفتار ہونے میں ایک عورت بھی تھی جن کا نام تھا جویریہ بنت الحارث۔ جویریہ حارث جو ہے، جو اپنی قوم کے سردار اور امیر تھے، ان کی بیٹی سے تھے جویریہ۔
اور جب مسلمانوں نے مال غنیمت تقسیم کیا تو جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ابن قیس یا ان کے چچے زاد بھائی کے حصے میں آئی، لیکن تھی شہزادی، اب ان سے ظاہر بات ہے گھر کا کام یہ تو ہونا مشکل ہے، لہذا انہوں نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کے کام کی میں نہیں ہوں، میں آپ کے کام کی نہیں ہوں، تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے اوپر مہربانی کر کے آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے اور میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی۔ اسے قرآن مجید میں حدیث میں کتابت کہا گیا ہے، یعنی لکھ لیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی اتنے پیسے ہم دیں گے، ہمیں آزاد کر دو، جو غلام ہوا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے، خاندان والے کہاں بھاگے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کس لیے کہ آپ مدد کریں کہ ہم، یہ آپ کی برکت تھی کہ دشمن کی بیٹی ہے اور مدد کس سے چاہتی ہے، امید کس سے رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھ رہی کہ ہاں یہاں میرا کام ہو جائے گا۔ مائی عائشہ کہتی وہ بڑی خوبصورت تھی، جو بھی دیکھے ان کی طرف متوجہ ہو جائے، بات شہزادی تھی، تو کہا جیسے گھر میں داخل ہوئی مجھے بڑا غیرت آئی، انہوں نے کہا کاش کہ بھاگ جاتی یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اس کو دیکھ لیں، لیکن آپ سے ملاقات ہے، اندر آ ہی گئی ہو، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو میں فلاں کے حصے میں آئی ہوں اور ان سے ہم نے مکاتبت کر لیا ہے، یعنی معاملہ طے کر لیا ہے کہ اتنا میں آپ کو دوں گی، مجھے آزاد کر دیجئے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اوپر کیا مصیبت آئی ہے، میرے باپ بھائی کے کہیں پتہ نہیں ہے، آپ اس سلسلے میں میری مدد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سننے سے پہلے فیصلہ نہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر ہے کوئی بات میں نہ بتاؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بات اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پیسہ میں ادا کر دے رہا ہوں اور تم سے میں شادی کروں، اور راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، اپنے فائدے کے لیے سوچا، اس لیے ہم نے کہا پورا قصہ سننے سے پہلے فیصلہ نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ادا کر کے، مائی عائشہ جس سے ڈر رہی تھی وہی ہوا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارا بدلے خطابت ادا کر کے تم سے شادی کر لوں، وہ اس پر راضی ہو گئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے خطابت ادا کیا اور ان سے شادی کر لی۔ یہ خبر جیسے مدینہ منورہ میں پھیلی ہے، تمام مسلمانوں نے اپنے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کہا اب یہ لوگ اللہ کے رسول کی سسرال والے ہیں، ان لوگوں کو ہم قیدی نہیں بنا سکتے۔ ان کی وجہ سے 300 سے زائد لوگ آزاد کر دیے گئے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اپنی قوم کے لیے اتنی بڑی برکت والی کوئی عورت ہم نے اور نہیں دیکھا ہے، اپنی قوم کے لیے جتنی بڑی برکت کا سبب بنی ہے، تو آپ کے شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، ذرا غور کریں آپ کہ کتنے لوگ آزاد ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی برکت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے تو آپ پر ایمان لے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کے حصول کا سبب ہے، اور یہ برکت قیامت میں ہم کو کیا ملنے والی ہے اس کو صرف ایک مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ حضرت عبداللہ، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، دوسری حدیث سے سنن ترمذی میں آپ کے سامنے رکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دے گا، اس کے نامہ اعمال 99 ہوں گے، کتنا؟ اور ہر پورے نامہ اعمال میں صرف گناہ 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 لکھ کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تیری کچھ نیکیاں بھی ہیں، تو اگر چھوٹی موٹی ایک آدھ دفتر ہوگا نامہ اعمال کا
تو کہے گا آخر 99 کے مقابلے میں کیا ہے وہ دفتر؟ کچھ بولے گا ہی نہیں. کہا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہا، کوئی عذر کہا کچھ بھی نہیں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا پردہ نکالے گا، پردہ نکالے گا. کہا کہ یہ لو، یہ تیری نیکیوں کا دفتر ہے اور یہ تیرے گناہوں کے 99 دفتر ہے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہے جتنی دور اس کی نظر جا رہی ہوگی. وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، اب آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لے، اور فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ اس کے نام اعمال کو تولو. اس لیے کہ قرآن کی قیامت کے دن ساتھیوں اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی تولے گا، ان کے نام اعمال کو بھی تولے گا، اور ان کے اعمال جو ہیں ان کے ثواب کو بھی تولے گا. اللہ تعالیٰ تینوں طرح تولے جائیں گے. بندہ بھی تولا جائے گا، بندوں کے نام اعمال بھی تولے جائیں گے، اور بندوں نے جو کام کیا ہے وہ کام بھی تولا جائے گا. اسی لیے ہے نا کلیمتانی، حدیث یاد ہوگی نا، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ہے نا، جو زبان پر، لیکن رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے بھاری ہیں. ان کا دفتر نہیں، یہ کلمات بھاری ہیں. وہ کون ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو علی کل حال حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا نامہ اعمال تیرا تولا جا رہا ہے، حاضر ہو. کہے گا اللہ تعالیٰ وہاں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ جانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ معلوم ہے 99 دفتر جہاں ہمارے گناہوں کے ہیں اور جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں پردہ کس کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا، تو آج کسی پر ظلم ہونے والا نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی جب جائے گا اور 99 دفتر ایک پلے پر رکھے جائیں گے، اور ایک پردہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا وہ ایک پلے میں رکھا جائے گا، تو کون پلہ بھاری پڑے گا؟ جہاں پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کوئی چیز بھاری پڑ سکتی ہے؟ اللہ کا جہاں نام آئے گا کوئی چیز بھاری پڑ سکتی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنا کیا ہے، اور آپ کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہ بڑی برکت والی چیز ہے. ہمیں جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے. علی کل حال میں آگے بڑھتا ہوں. تیسری چیز جس سے ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مل سکتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ محبت جو شرعی محبت ہو. وہ محبت شرعی محبت. شرعی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں وہ ہمیں بھی محبوب ہیں، جو جگہیں آپ کو محبوب ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہوں، جو کام آپ کو محبوب ہے وہ ہمیں بھی. یہ تو نہیں کہ ہاں ہمیں فلمیں دیکھنا محبوب ہو اور اللہ کے رسول کو نماز پڑھنا محبوب ہے. اللہ کے رسول کو تو مسجدیں محبوب ہیں اور ہمیں بازار. ایسا نہیں. آپ سے محبت اگر ہو حقیقی معنی میں، اور اس صحیح بخاری کو اس حدیث کو یاد جو حضرت انس مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت. تو آپ نے کیا کہا؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے، یہ تو بتاؤ. ظاہر بات ہے کوئی کہے ہاں بھائی ہمیں کب جانا ہے، جیسے بچے پوچھتے ہیں عید کب ہے، آج ہے کہ کل ہے، تو بچے تیاری کیے رہتے ہیں نا، کچھ دماغی طور پر کچھ ویسے. تو تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ زیادہ نماز ہے نہ زیادہ روزہ ہے، البتہ صرف ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت. اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت دن کس کے ساتھ رکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساتھیوں میں تو کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلاً اگر حق دل میں محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہت سے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے بندے کو، بہت سے مصائب اور پریشانی سے بچا لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حقیقی محبت ہو.
صحیح بخاری میں وہ عجیب قصہ ہے نا صحیح بخاری میں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن حرام، عبداللہ الحمار. کیا نام تھا؟ عبداللہ الحمار. انہیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی. گناہ ہوتے تھے ان سے، غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول سے اتنی بڑی محبت تھی کہ بازار میں جاتے دیکھتے کہ آج کوئی یہاں پر اس دکان پر بڑا ایک اچھا کپڑا آیا ہوا ہے، سوچتے کہ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو پہنتے، لیکن اپنے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو کیا کہہ دو دکان والے سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دو. یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول تاکہ جھوٹ نہ ہو. کیا کہتے؟ وہ یہ سمجھتا دکاندار کہ یہ اللہ کے رسول ان کو بھیجے، اور کیا کہتے؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے. ظاہر بات سمجھے کیا ہے کہ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، وہ دے دیتے اور لا کر کہتے اے اللہ کے رسول سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیکھے کوئی یہ چیز کھانے کی بک رہی ہے، وہاں پر گئے اور اسے لے لیا دکاندار سے کہہ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے دے دو، اور آتے کہے اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے. جب دوسرے دن گھر سے گزر ہوتا دکاندار کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان آپ کے یہاں گیا ہے، اس کا پیسہ. کہا کب گیا ہے؟ کون لے کر گیا ہے؟ کہا فلاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور وہ پیسہ ادا کر دیتے. یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، صرف چونکہ محبت تھی کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز کھا لیں، میں نہیں دے سکتا تو اسی بہانے سے لا کے کھلایا کرتے تھے. تو ان کے اندر ایک برائی تھی کہ شراب ان سے نہیں چھوڑتی تھی. شراب پیے، پکڑ کے لائے گئے، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کے اوپر 40 کوڑے برسا، 80 کوڑے برساؤ. ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، کتنا بدبخت ہے کہ بار بار شراب پیتا ہے اور پکڑ کر لایا جاتا ہے، اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے اوپر لعنت کیوں؟ کہا جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی لعنت اس سے کیوں دور ہوئی؟ دنیا بھی. جی بتائیں. اللہ اور اس کے رسول سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھیوں بڑی اہم ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایمان ہے، اتباع ہے اور آپ سے محبت ہے. یہ تو ایک معنوی چیز ہے نا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لی جائیں. آپ کی دعائیں لی جائیں. آپ کہیں گے کہ دعا کون کرے گا؟ جو سامنے ہوگا وہ تو دعا کرے گا نا، جو ہے ہی نہیں وہ دعا کیسے کرے گا؟ لیکن جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آج تک باقی ہے، اور صحابہ کرام اس کے لیے عجیب و غریب طریقہ اختیار کرتے تھے آپ کی برکتیں لینے کے لیے. صحیح بخاری میں ہے، انس مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بار سعد بن عبادہ سے ملاقات کرنے گئے. دروازے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا السلام علیکم. سعد بن عبادہ اندر سے سن رہے تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، جلدی سے نکل آئے، نہیں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چپ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ سنے ہوں. آپ نے پھر کہا السلام علیکم. انہوں نے کیا کہا آہستہ سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن؟ تیسری بار آپ نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کیا کیا؟ پھر تیسری بار ہوئی آہستہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے جواب نہیں مل رہا ہے تو واپس جانے لگے. جب دیکھا واپس آئے، جلدی نکلتے ہیں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ نے جتنی بار سلام کیا ہے ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا اگر پہلی بار آپ کو سنا دوں گا تو آپ ایک ہی بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، لہذا میں آہستہ سے کہتا کیوں تاکہ بار بار آپ سلام کرتے رہیں. تو صحابہ کرام آپ کی دعائیں لینے کے لیے کیسے ہیلے کرتے تھے. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے ہم اگر ہیلے نہ کریں تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے، جو بات کہنے والے پر دعا کی ہے وہ کام تو ہم کر جائیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی دعا حاصل ہو. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فوعاہ
اللہ تعالیٰ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، کبھی مرجھائے نہیں۔ وہ کون چہرہ؟ جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ 2 4 ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم اپنی ایک عادت بنا لیے، 3 4 آدمی کمرے میں رہتے ہیں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 دن حدیث کی کوئی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں۔ حدیث کتاب عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے کہ نہیں؟ پنجابی میں ہے کہ نہیں پتہ نہیں کا جی، پنجابی میں نہیں ہے نا، لیکن بتانے والے تو مل جائیں گے آپ کو نا جی، پنجابی بولنے والے تو ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ بتانے والے تو مل جائیں گے، اردو سمجھتے ہیں۔ تو آپس بیٹھیں اور روز آنا نہیں، ہفتے میں 1 2 3 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیا کریں، ان میں سے ایک حدیث یاد کریں، آپ ایک حدیث یاد کریں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور یہ صحابہ کی سنت رہی ہے، صحابہ کی سنت رہی۔ صحابہ اگر دونوں بکری چرانے والے ہوا کرتے تھے تو ایک بکری چرانے جاتا تھا، دوسرا آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی حدیثیں سنتا تھا، اور شام کو جب گھر جاتا وہ بکری لے کر کے آتا، بیٹھ کر کے ہاں آپ نے کیا بیان کیا ہے، آپ نے کیا بیان، اس کو سنتا۔ دوسرے دن یہ جایا کرتا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ تو ہم تو یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی برکت ہم کو حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت ابو سلمہ باہر سے آئے اور کہا اے ام سلمہ، آج ہم نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کو بتا رہا ہے، آپ تو یہاں سے حدیثیں سنیں تو وہ اپنی بیویوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل تو ریکارڈنگ اور اس کا زمانہ ہے کہ نہیں، آسانی سے ہے کہ نہیں ہے۔ کہا وہ حدیث کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مصیبت لاحق ہو اور وہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا پڑھ لے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں ثواب اور اجر سے محروم نہ رکھ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جو چیز ضائع ہوئی اس سے بہتر چیز ہم کو عطا فرما دے، ہے نا یہ دعا؟ ہماری گاڑی کا نقصان ہوا ہے، اللہ اس سے بہتر گاڑی ہم کو دے دے۔ ہمارے دکان کا نقصان ہوا ہے، اللہ بہتر دکان دے دے۔ ہماری نوکری کا نقصان ہوا ہے، اللہ سے بہتر نوکری ہم کو دے دے۔ ہماری بیوی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں بیوی سے بہتر دے دے۔ ہمارے شوہر کا، بیوی کے شوہر کا انتقال ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ شوہر عطا۔ کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے ہمارے بیٹے کو لے لیا، اس سے بہتر اور نیک والے بیٹا ہم کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خضر نے بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیٹا، یہ نالائق بیٹا تھا، اس سے بہتر بیٹا اس کو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سوچ کر کے انسان دعا کرے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ابھی 1 سال بھی نہیں گزرے تھے حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو سلمہ کا۔ تو جلدی سے ہم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ کہا ہم نے یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن سوچنے لگی کہ ہم نے یہ دعا تو کی ہے کہ اللہ کو اس سے بہتر کوئی شوہر عطا فرما، لیکن حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہوگا میرے لیے؟ کون ہوگا میرے لیے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ام سلمہ سے بہتر اللہ کے رسول کو مجھے دے دیا۔ تو نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کبھی مرجھانے نہ پائے، جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی فحفظہ، اس کو یاد کر لیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ ایک چیز یہ ہوئی نا، آپ کی دعا ہم لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اس طرح سے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے دعا لینے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے. کس پر؟ اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے جو شخص عصر پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں. بہت مشکل سے پہنچے تو عصر کی کسی کو 1 رکعت مل رہی ہے، کسی کو 2 مل رہی ہے، کوئی جو ہے پہلی رکعت کے آخر میں آ رہا ہے، کوئی بہت جلدی ہے جسے تکبیر تحریمہ مل رہی ہے کہ نہیں؟ تو رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو عصر سے پہلے کتنی رکعت پڑھتا ہے؟ 4 رکعت پڑھتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت یہ بھی ہو سکتی ہے. آج کون سا دن تھا جی؟ جمعہ کا دن تھا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، ہر آدمی اپنا حساب لگائے کہ بہت سے لوگ ہیں جمعہ کے دن آدھا گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں جائیں گے، لیکن کہاں بیٹھیں گے؟ سب سے پیچھے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آگے بیٹھے ہوئے شرماتے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ کے گھر کسی امیر کی مسجد سے شرماؤ، اللہ کے یہاں کیوں شرما رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے یہاں تم اور امیر برابر ہو سکتا ہے، تم امیر سے بہتر ہو، تم ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں شرمانے کی کیا بات ہے؟ لیکن کہاں بیٹھیں گے؟ یہ محرومی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، حضرت ارباد ابن ساریہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 بار دعائے مغفرت کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. کس شخص کو؟ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اور دوسری صف والے کے لیے 1 بار. تو آپ کی یہ دعا ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کرتے. آپ کی دعا ہمیں لگ جائے تو خیر. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں بڑا آسان کام ہے، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن سب سے بہتر اور افضل دن ہے آپ پر درود بھیجنے کے لیے. تو سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 40 بار، 50 بار، 60 بار آپ پر درود بھیجے ہوں گے. ہم نے اب کہا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پر دل کے اخلاص اور ایک نیت سے بولا جائے، کیا عادت بنا لیجئے کہ ہر جمعہ کو کم سے کم 100 بار تو درود پڑھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. روزانہ صبح و شام 10 بار تو پڑھ لیا کریں. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بندے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نام اور ان کا پتہ فرشتے کو دے دیا. ایک فرشتے کو دے دیا ہے. اس فرشتے کا کام کیا ہے کہ جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اسے لے کر کے آپ تک پہنچ جایا کرتا ہے. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہے کہ جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں اپنی نازل فرمائے، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے، 10 درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آسان کام ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ میں بہت سے کام ہیں لیکن میں ذرا سا آسان کام بتا رہا ہوں. وقت ہمارے خیال سے زیادہ ہو رہا ہے، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. باتیں اس سلسلے میں آپ کی برکتیں حصول کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بات اور میں آپ کو رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ایک برکت ہم کو اس وقت بھی مل سکتی ہے کہ جب ہم بستر پر جائیں سونے کے لیے تو پاک صاف اور وضو سے جائیں. یہ بڑی اہم سنت ہے ساتھیوں، بڑی برکت والی سنت ہے، لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا. حالانکہ کوئی مشکل کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں. وضو کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی؟ 1 گھنٹہ لگے گا؟ 5 منٹ لگے گا؟ وہ بھی نہیں. لیکن آپ نے وضو کیا 2 منٹ کے اندر، آپ دیکھیے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اور وضو کر لینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد اشهد لا الہ الا اللہ واشهد محمد عبدہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچیے تو کتنی برکت کی چیز ہے۔ تو بندہ سونے جائے تو سونے سے پہلے کیا کرے؟ وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ عباس سے ہے کہ جب بندہ پاک صاف ہو کر کے بستر پہ جاتا ہے تو اس کے بستر پر اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی سوتا ہے، ایک فرشتہ بھی، اور جب بھی رات میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تعالیٰ اس پر تو اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اس لیے کہ اس نے باوضو ہو کر کے رات گزاری ہے۔ یہ کام تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے آپ جی۔ تو آپ صلی اللہ ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کی برکتیں ملی، وہ برکت کس کو مل سکتی ہے؟ ہم کو بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لطف اندوز ہو سکے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔